بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں نے میری شادی ایک خواجہ سرا سے کروا دی۔ وہ شادی کی رات کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، جیسے تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ میں 1 مہینے کے بعد حاملہ ہو گئی۔ جب ساس کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایسا راز بتایا کہ میری جسم سے روح تک نکل گئی، کیونکہ وہ خواجہ سرا تو میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میری تو زندگی برباد ہو چکی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھ پر ظلم کر دیا تھا۔ کیا ماں کا یہ روپ بھی ہوتا ہے جو میری ماں کا تھا؟ وہ میری سگی ماں تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسی دلہن کے لباس میں میں پوری رات بیڈ پر بیٹھی رو رو کر گزار چکی تھی۔ چند دن پہلے میں کتنی خوش تھی۔ اپنی شادی کی ہر چیز میں نے اپنی پسند کی لی تھی۔ اب یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ میں بہت حسین نہیں تھی تو کم شکل بھی نہیں تھی۔ میرا قصور کیا تھا جو میری ماں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جو… میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی اور بہت خوش تھی، کیونکہ میرا شوہر دیکھنے میں بہت خوش شکل تھا۔ ارمان کی تصویر جب میری والدہ نے مجھے دکھائی تو میں نے رضامندی دیتے ہوئے اسے پسند کر لیا۔ اس سے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے رشتہ طے ہوتے ہی میری والدہ نے شادی کی تیاری شروع کر دی اور آج میں ارمان کی دلہن بنی بیٹھی تھی، دل میں امنگیں اور جذبات لیے۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی جلدی آنکھوں میں خواب سجا لیتی ہیں۔ ایک ماہ کے قلیل عرصے میں بھی میں نے ارمان کے لیے ڈھیروں خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا میں نے کہ ارمان میری تعریف کریں گے، اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ شادی کے بعد میں ارمان کے ساتھ ہنی مون ٹرپ پہ جاؤں گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے خواب اس طرح سے چکنا چور ہوں گے کہ مجھے کمرے میں بیٹھے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ارمان میرے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں نے انہیں آج تک نہیں دیکھا تھا، بس ایک تصویر دیکھی تھی۔ میں موقع کی مناسبت سے کچھ نروس بھی تھی، کچھ گھبرائی ہوئی، کچھ شرمائی ہوئی۔ 1 گھنٹہ تو ذرا سی آہٹ پر بھی مجھے یہ لگتا کہ ارمان آ گئے ہیں، لیکن 3 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی۔ اب تو میرے دل میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے۔ ایسی کیا وجہ تھی جو ارمان اب تک کمرے میں نہیں آئے تھے؟ رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نظارہ مجھے دیکھنے کو ملا۔ وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس ارمان کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں زبردستی لا رہی تھیں، اسے ڈانٹ رہی تھیں، لیکن وہ انکار کر رہے تھے۔ کہ دیکھ کر تو میں حیران سی رہ گئی تھی۔ میری ساس نے انہیں کمرے میں دھکیل کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ارمان کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، دروازہ بجا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ دروازہ کھولو، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ چکرا گئی۔ ارمان کو دیکھ کر میں تذبذب سی ہو گئی۔ وہ یہ کیا حرکتیں کر رہے تھے؟ میں تو بالکل گمسم ہو کر بیٹھی تھی۔ کمرہ باہر سے لاک تھا۔ جب دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھلا تو ارمان تھک ہار کر کمرے کے صوفے پر بیٹھ گئے اور چور آنکھوں سے بار بار مجھے دیکھنے لگے۔ میں تو اس قسم کی سچویشن دیکھ کر گھبرائی بیٹھی تھی۔ مجھے پہلی بار یہ لگا کہ شاید ارمان اب نارمل ہے، کیونکہ کوئی بھی نارمل انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اس سوچ نے تو اندر سے میری جان ہی نکال لی تھی۔ میری فک رنگت سی ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ دلہن کے لہنگے میں اس کمرے میں انجان سے ماحول میں یوں ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھے مجھے حد درجہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جو کچھ ابھی کچھ دیر پہلے ارمان نے کیا تھا اس سے میں کیا سوچ سکتی تھی؟ اب تو ارمان کے دیکھنے سے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں میری والدہ نے ٹھیک سے ان لوگوں کی جانچ پڑتال کی تھی کہ نہیں۔ ارمان کبھی مجھے دیکھ کر اپنے ناخن منہ میں لے کر چبا رہے تھے، کبھی مجھے گھور رہے تھے، اور میں یوں ڈری سہمی بیٹھی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ موڑ کر جب میرے پاس آ کر بیٹھے تو سانس لینا بھی میں بھول گئی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ جی چاہا رونا شروع کر دوں۔
میں کچھ پیچھے ہٹ گئی تھی. اگر وہ اب نارمل تھے تو کیا خبر وہ میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کر بیٹھتے. لیکن وہ کچھ سخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگے, دیکھو تم جو کوئی بھی ہو, میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ خود بھی حد درجہ نروس اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہے تھے. ان کی یہ بات سن کر میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی کہ جب وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو پھر شادی کی کیوں. وہ کہنے لگے, میری شادی تم سے زبردستی کروائی گئی ہے. میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. یہ سن کر میری آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. اس کے بعد جس حقیقت کو ارمان نے مجھے بتایا وہ سن کر تو میں حواس باختہ ہو گئی. پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا علم میری والدہ کو بھی تھا, وہ سب جانتی تھیں, یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میری سگی ماں ہو کر وہ کیسے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی تھی. ارمان تو جا کر صوفے پر سو گئے, لیکن میں پوری رات بیٹھی روتی رہی. شاید میں پہلی دلہن ہوں گی جس نے رات شادی کی رو کر گزاری تھی. صبح کی روشنی پھیلی تو میں رو رو کر مزمل ہو چکی تھی, اس لیے میری آنکھ لگ گئی. مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھی تو میری ساس غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی, یہ تماشا لگا رکھا ہے تم نے, سورج سر پر چڑھایا ہے اور تم سوئی پڑی ہو, تیار ہو کر باہر آؤ. مجھے حکم صادر کر کے وہ وہاں سے چلی گئی. یہ سن کر مجھے غصہ آنے لگا تھا. انہیں ذرا احساس نہیں تھا کہ انہوں نے مجھ پر کیا ظلم کیا ہے. بادل نخواستہ میں تیار ہو کر وہاں گئی. مجھے لگا میری والدہ مجھ سے ملنے آئیں گی تو میں ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا. لیکن میرے گھر سے کوئی آیا ہی نہیں. سب مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے ساس سے جب یہ کہا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے تو کہنے لگی, تمہاری ماں کو ہر بات کا علم تھا. تمہاری ماں نے 5 لاکھ لیے ہیں ہم سے کہ ہم تم سے ارمان کی شادی کروانے کے لیے, اس لیے اب تم ہمیں نخرے کم دکھاؤ, تم اب وہی کرو گی جو ہم کہیں گے. مجھے یہ سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا. مجھ پر کیسے وہ یہ ظلم کر سکتی تھی. ارمان سوتے تو میرے ہی کمرے میں تھے, لیکن صوفے پر. جب وہ کمرے میں داخل ہوتے میں پریشان سی ہونے لگتی اور وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر لیٹ جاتے اور کچھ ہی دیر میں سو جاتے. مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی. جب میری نظر ان پر پڑنے لگتی تو انہیں دیکھ کر میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی. وہ دیکھنے میں بالکل عام سے مردوں جیسے تھے, اچھے خاصے ہینڈسم تھے. شاید ان کی اسی بظاہر روپ نے ہی دھوکہ دیا تھا. بار بار اپنی ماں کا سوچ کر میرا دل دکھتا تھا, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا. میں اب ارمان سے بالکل بے تعلق سی ہو کر رہنے لگی تھی, ورنہ تو میرے اندر کی خواہشات مجھے اور بھی پریشان کرتی. وہ بھی مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے. وہ شخص خواجہ سرا تھا. اس رات ارمان نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ مجھ سے شادی اسی لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی والدہ نے اسے زبردستی مجھ سے شادی کروا دی. کیونکہ میری امی کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا, لیکن میرے لیے یہ بات بہت تعجب کی تھی. بھلا ایک ماں یہ سب جان کر کیسے اپنے جگر کا گوشہ کسی ایسے شخص کو دے سکتی تھی جو کہ خواجہ سرا ہو. میری ساس مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی. گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی. ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی. مجھے پورا دن کاموں میں الجھائے رکھتی تھی. میرے لیے یہی غم کم تھا کہ ایک اور افتاد مجھ پر ٹوٹ پڑی کہ میری ساس کا بھتیجا ہمارے گھر رہنے آ گیا. اس کی نوکری اسی شہر میں لگی تھی, اس لیے چند ماہ اسے ہمارے ہی گھر پہ رہنا تھا. اس شخص کو ہر وقت بولتے رہنے کی عادت تھی اور اس کی نظر بھی میں اچھی نہیں تھی اور وہ بہت بے تکلف سا تھا. میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ کچن میں آ جاتا, مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا, میری تعریفیں کرتا رہتا. کبھی کہتا کہ وہ ارمان سے زیادہ پیسے کماتا ہے, اس سے زیادہ ہینڈسم ہے. کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا. مجھے اس کی اس قسم کی سخت عادت بری لگ رہی تھی. ایک بار مجھ سے کہنے لگا, ارمان آپ کی خواہشات کہاں پوری کر سکتا ہے. اگر آپ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ میں نے اسے تیوری چڑھا کر دیکھا کہ جب میں کچن میں کام کرنے آؤں تو تم یہاں مت آیا کرو. پہلے تو میرے سخت لہجے پر خاموشی سے وہ مجھے دیکھنے لگا, لیکن اس کے بعد کچن سے باہر آ گیا. میں تو پہلے اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھی جنہوں نے سب جان کر مجھ پر یہ ظلم کیا تھا. پھر مجھے ساری زندگی یوں ہی گزارنی تھی غلام بن کر. اس پر اس شخص کی ہر وقت میرے سر پر سوار رہنے کی عادت سے میں تنگ آ گئی.
اور میں کیا کرتی؟ پھر اس قسم کی بات نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ میں تو سمجھی اپنے حد میں رہے گا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میری ساس کچن میں آ کر مجھے ڈانٹنے لگیں، کہنے لگی تم ہوتی کون ہو میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی؟ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ کا بھتیجا ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھا کرے، میرے سر پر کچن میں کھڑے ہونے کی کیا مقصد ہے؟ میری بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن میری بات سنتے ہی میری ساس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی کمینی خبردار، جو میرے سامنے زبان بھی چلائی۔ ارمان لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا لیکن چپ تھا۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی اپنی والدہ سے اس نے کچھ کہا ہو۔ وہ شخص بھلا کیوں میرے لیے کھڑا ہوتا جو کسی قابل ہی نہیں تھا؟ وہ تو مجھے چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی ماں کا رویہ میرے ساتھ کیسا بھی ہو کیسا نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس وہ صبح اپنے کام پر چلا جاتا، شام کو لوٹ آتا۔ میری ساس کو ایک مفت کی نوکرانی چاہیے تھی جو اس کی اولاد تھی، اور وہ بھی خواجہ سرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے اس نے میرا انتخاب کیا۔ اس عورت نے جو کچھ کیا سو کیا، میں اسے کیا شکوہ کرتی، لیکن جو میری ماں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے ہم لوگ غریب تھے، لیکن میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری شادی کے 10 جوڑے اس نے مجھے میری پسند سے خرید کر دیے تھے، اور باقی جہیز کی بات ہوئی تو کہنے لگی تمہاری ساس بہت اچھی عورت ہے، جہیز لینے سے انکار کر رہی ہے۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا جو دبئی جا کر کام کرنا چاہتا تھا۔ شاید میری ماں نے بیٹے کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنا کر بیچ دیا تھا۔ اور بھی تھی، لیکن میری ماں مجھے ہی اہمیت دیتی تھی۔ میں کسے قصوروار سمجھتی، کس سے شکوہ کرتی؟ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری قسمت میں تو آنسو میری سگی ماں نے لکھ دیے تھے۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج میری ساس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی بھی ابتدا کر دی تھی۔ سارے گھر کا کام میری ساس مجھ سے کرواتی تھی۔ میں رو رہی تھی جب ارمان کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے روتا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں تو ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے تو مجھے روتے دیکھتے رہے، پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے آنسو پہنچنے لگے، کہنے لگے امی غصے کی تیز ہیں، مجھے بھی تھپڑ مار دیتی ہیں، تم دل برا مت کرو۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں ان کی ذرا سی ہمدردی پاتے ہی رونے لگی۔ وہ شخص شوہر بننے کے قابل تو تھا نہیں، لیکن ایک ہمدرد دوست ہی بن جاتا میرے لیے، یہ بات بھی بہت تھی۔ ارمان کا رویہ مجھ سے کچھ بہتر ہو گیا تھا، لیکن ان کا کازن عارف تو شاید ٹھیک تھا۔ جب بھی میں کچن میں کام کرتی بہانے سے کچن میں داخل ہو جاتا، کبھی اپنے لیے چائے بنانے لگتا، کبھی کوئی اور کام کرنے لگتا، اور اونچی آواز میں گانے گانے لگتا۔ میں اس شخص سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک تو شوہر کسی قابل نہیں تھا، اپنے فطری جذبات کو مارنا بھی ایک عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس پر عارف کی بیہودہ سی حرکتیں مجھے ڈپریشن کا مریض بنا رہی تھیں۔ میں رات کو نیند کی گولی کھا کر سونے لگی۔ دن بھر خود کو کام میں مصروف رکھتی تھی۔ اب یہ تھا کہ ارمان میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ جب گھر پر ہوتے تو اپنے کزن کو کچن میں دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے کہتے کہ تم باہر جا کر بیٹھو۔ ارمان کے سامنے وہ شریف بنا رہتا اور فوراً سے کچن سے باہر نکل جاتا۔ ارمان کا دوستانہ رویہ میری زندگی میں کچھ آسودگی لے کر آیا تھا، لیکن شاید میں قسمت کی اتنی دھنی نہیں تھی۔ کچھ دن سے میرا سر چکرا رہا تھا، اس لیے میں ارمان کے ساتھ ڈاکٹر پہ چلی گئی۔ لیکن جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ارمان وہاں موجود نہیں تھا، بس لیڈی ڈاکٹر کے پاس میں تھی اور کہنے لگی کہ تم امید سے ہو۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے موت کی سزا سنا دی ہے۔ میرے آنسو پر میرا اختیار نہیں تھا۔ بمشکل میں نے اپنی کیفیت کو برداشت کیا اور باہر نکل آئی۔ ارمان مجھ سے پوچھنے لگے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ میں نے کہا مجھے بخار ہے، میں دوائیں لے کر واپس آ گئی ہوں۔ ایک ہی شخص پر میرا شک تھا، اور وہ تھا میرے شوہر کا کزن عارف، کیونکہ میں نیند کی دوا کھاتی ہوں، اور یہ بات میری ساس بھی جانتی تھی، اور وہ بھی کیونکہ اکثر میں دوائیں کچن میں ہی رکھتی تھی اور وہیں کھا بھی لیتی تھی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ ارمان کے ہوتے ہوئے وہ شخص کیسے میرے پاس آ سکتا ہے؟ اگر میں دوا کے زیر اثر بھی تھی
तो आरिफ के मेरे करीब आने पर अरमान की आंख खुल सकती थी। वो सोफे पर ही सोते थे। अगर मैं इल्ज़ाम उनके कज़न पर लगा भी देती तो मेरी सास मुझे ही गलत कहती। मैं तो दोहरी मुसीबत में फंस गई थी। एक बार मैंने अरमान से बातों बातों में पूछा कि वो रात को गहरी नींद सोते हैं या ज़रा सी आहट पर उठ जाते हैं। वो कहने लगे, पहले तो मेरी आंख खुल जाती थी, लेकिन जब से आरिफ मुझे जूस पिलाने ले जाता है तब से तो मुझे होश ही नहीं रहती कि मैं कहाँ होता हूँ। उनकी ये बात सुनकर अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। मैंने रात को वो दवा नहीं खाई। मैं देखना चाहती थी कि वो शख्स कब मेरे कमरे में आता है, लेकिन उस रात मेरे पास कोई ना आया। अब मैंने अपनी मेडिसिन खानी छोड़ दी थी। मुझे आरिफ से सख्त नफरत सी महसूस होने लगी थी। मेरा जी चाहता उस शख्स को जान से मार डालूं जिसने मेरे साथ ये घटिया खेल खेला था। मेरी तबीयत अब मज़ीद ख़राब रहने लगी थी। मैं अंदर ही अंदर खौफज़दा सी होने लगी थी कि क्या करूं और कैसे अपनी प्रेगनेंसी को सबसे छुपाऊं। मुझे ये भी डर था कि कहीं अरमान ही मुझ पर शक ना करने लगे, मुझ पर ही गलत इल्ज़ाम ना लगा दें, ये ना समझें कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं है, तो मैंने ये कदम उठाया है। एक उनका ही रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर था। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी मुझसे अपना रवैया ख़राब कर लें। एक बार मैं रात के वक्त अपने कमरे से बाहर आई तो आरिफ और अपनी सास की बातों की आवाज़ पर ठिठक गई। वो आरिफ से कह रही थी कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वो तुम अब कर चुके हो। बस मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरी बहू उम्मीद से हो जाए ताकि मैं दुनिया के सामने अपने बेटे को सच्चा साबित कर दूँ। ये सुनकर मैंने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा। इसका मतलब मेरी सास भी इस काम में शामिल थी। मेरी सास ने अपने भतीजे को इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि वो मेरे साथ बदकारी करे और उनकी नाजायज़ औलाद को अरमान अपना नाम दे, ताकि मेरी सास ये साबित कर सके कि अरमान ख्वाजा सरा नहीं है। मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। अपने आप को और अरमान को ठीक साबित करने के लिए कैसे मेरी सास ने इतनी घटिया चाल चली थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं जिससे उन लोगों से निजात हासिल कर सकती। मैंने कई बार ये सोचा कि मैं इस गुनाह को ही अपने वजूद से ख़त्म कर दूं, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक बार मैं अपने कमरे में सो रही थी कि रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और धीरे से बंद हो गया। मेरी आंख खुल गई थी। मेरे कमरे में उस वक्त खूब अंधेरा था। कोई आकर मेरे साथ मेरे बेड पर लेट गया। मेरा दिल बेसाख्तगी से धड़का था। मैंने सोच लिया था कि उस शख्स को आज रंगे हाथों पकड़ लूंगी। फिर ये ख्याल आया कि न जाने आरिफ अरमान को कैसा जूस पिलाता है। अगर मेरे शोर मचाने पर भी अरमान की आंख ना खुली तो मेरी मदद कौन करेगा? मेरी सास तो खुद इसके नाम में मेरी सास तो खुद इस गुनाह में शामिल थी। वो जो कोई भी था मेरे करीब होने लगा था। मेरी खौफ से जान निकल रही थी। जैसे ही वो मेरे करीब होने लगा मैंने अरमान को चीख कर पुकारा। अगले ही लम्हे उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे कान के करीब आकर एक सरगोशी की, जिसे सुनकर मैं दम बहुत सी रह गई थी। वो तो मेरी सास और आरिफ दोनों ही मेरे सामने बैठे थे और अरमान मेरे साथ बैठे थे। बात मेरी सास ने शुरू की थी। कहने लगी, अरमान एक लड़की को पसंद करता था और उससे बहुत मोहब्बत भी करता था। जितनी शिद्दत से अरमान ने उसे चाहा, वो लड़की मेरे बेटे के साथ सिर्फ वक्त गुजारी कर रही थी। वो अरमान को छोड़कर चली गई और किसी से भी शादी करके मेरा बेटा उस लड़की की बेवफाई की वजह से बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था। कहता था, तमाम लड़कियां ही ऐसी होती हैं। अगर उन्हें कोई दूसरा मर्द पहले से बेहतर नजर आ जाए तो उसी के साथ भाग जाती हैं। मैंने अरमान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं करना चाहता था। मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, इसलिए अरमान को अपनी जान की धमकी देकर मैंने उससे तुम्हारी शादी करवा दी। लेकिन तुम्हारे घर लाने के बाद अरमान ने तुम्हारे पास जाने से इनकार कर दिया। मेरे बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना। कहने लगा, मैं इस लड़की को आजमाना चाहता हूँ
और अगर ये भी अपनी ख्वाहिशात के हाथों बिकने वाली हुई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैं जानती थी कि निकाह का रिश्ता बहुत पाकीज़ा होता है और हम जैसी घरेलू औरतें सब्र करके ज़िंदगी गुजार लेती हैं। मुझे अपने रब पर यकीन था कि वो तुम्हारे और अरमान के रिश्ते की लाज रखेगा। अरमान ने जो कुछ भी उस रात किया और तुमसे कहा वो सब झूठ था। वो तुम्हारे किरदार को परखना चाहता था, इसलिए तुमसे अलग रहने का मुझसे भी यही कहा कि मैं तुम्हारे साथ सख्त रवैया रखूं। तुम्हारी वालदा को मैं सब कुछ बता चुकी थी और ये भी कह चुकी थी कि वो कुछ अरसा हमारे घर ना आए। तुम्हारी वालदा ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे। वो तुमसे अब भी मोहब्बत करती है। अरमान ने आरिफ को भी खुद बुलाया था और जो कुछ रवैया आरिफ का था वो भी प्लान का हिस्सा था। वो तुम्हारी तारीफ करता था, तुम्हें अरमान के खिलाफ करता था, लेकिन तुम उसकी बातों में नहीं आई, बल्कि तुमने उसे बुरी तरह से डांट दिया था। मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। पहली बार तुम्हारे आंसू ने अरमान के दिल में हलचल मचाई थी। उसके चेहरे की रंगत बदली थी। वो मुझसे ये तवक्को नहीं रखता था और मैं यही चाहती थी कि जब तुम रोते हुए कमरे में चली गई तो अरमान मुझ पर बरस पड़ा। वो मुझ पर गुस्सा करने लगा कि मैंने तुम पर हाथ क्यों उठाया। उसके दिल में तुम्हारे लिए तड़प देखकर मैं पुरसुकून हो गई थी कि वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा, और यही हुआ। वो बहुत करीब होने लगा, तुम्हारा ख्याल रखने लगा। मैं चाहती थी कि एक बार वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए और मुझे इस बात का यकीन हो जाए तो मैं आरिफ को वापस भेज दूंगी। तुम नींद की दवाएं खाती थीं, तुम्हारे पास अरमान ही आता था, कोई और नहीं। और जब तुम उम्मीद से हुई तो ये खबर तुमने ना मुझे सुनाई ना अरमान को, वरना हम तुम्हें तभी सच बता देते। अरमान को इस बात पर अब यकीन हो गया है कि बीवी और गर्लफ्रेंड्स में फ़र्क होता है। बीवी बेवफा नहीं होती, ना ही शौहर को छोड़कर जाती है। रात को मेरे मुंह पर हाथ अरमान ने ही रखा था। कहने लगे, मैं हूं अरमान, तुम्हारा शौहर। ये सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। सारा सच सुनकर मैं पुरसुकून सी हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।